زہر زمین جاتے جاتے فضا بدلنے لگی۔ جہاں اوپر نیلا آسمان تھا وہاں اب سرخ روشنی اور باری ہوا تھی۔ ہر طرف پتھر کے مجسمے تھے، لیکن وہ عام پتھر نہیں لگ رہے تھے۔ ان سب کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے وہ زندہ ہوں۔ احمد نے آہستہ سے کہا، زہرا، لگتا ہے یہ کسی وقت انسان تھے۔ الو نے سر جھکا کر بولا، ہاں، جو بھی اندھیروں کے بادشاہ کو چیلنج کرے گا وہ پتھر بن جاتا ہے۔ اچانک ایک مجسمہ ہلنے لگا، پھر دوسرا، اور کچھ ہی لمحوں میں پورا ہال زندہ ہو گیا۔ زہرا چیخ اٹھی، احمد بھاگو! لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب پیچھے کوئی راستہ نہیں تھا، صرف ایک لمبا کمرہ جس کے آخر میں تخت پر بیٹھا اندھیروں کا بادشاہ انہیں گور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جلے کوئلے کی طرح سرخ تھی۔ بادشاہ کی آواز گونجی، یہ ہیں وہ بچے جنہوں نے جادوئی دروازہ کھولا۔ احمد نے حوصلہ جمع کیا اور آگے بڑھ کر کہا، ہم سچ جاننے آئے ہیں، تمہیں آزاد کرنے نہیں۔ سچ تو یہ ہے تم دونوں بھی اب میرے قیدی بنو گے۔ اچانک زمین پھر کانپنے لگی اور دروازے کے پیچھے وہی سیاہ ہاتھ دوبارہ ظاہر ہوا، لیکن اس بار وہ بادشاہ کا نہیں، کسی اور۔ زہر زمین دنیا میں اچانک اندھیرا چھا گیا۔ احمد نے مشال اٹھائی تو روشنی کی لپٹ میں دیواروں پر حرکت کرتے سائے دکھائی دینے لگے۔ زہرا نے کانپتی آواز میں کہا، یہ سائے، ہم سے پہلے بھی یہاں کوئی تھا۔ الو بولا، یہ سائے زندہ نہیں ہیں، بلکہ ان روحوں کے ہیں جنہیں بادشاہ اندھیرا نے قید کر رکھا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، سارے سائے زندہ ہو کر حرکت کرنے لگے۔ ان میں سے ایک سایہ احمد کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ احمد نے مڑ کر دیکھا، سایہ دھواں سا ایک چہرہ جو اس کی شکل کا تھا۔ زہرا چیخی، یہ تمہارا سایہ نہیں ہے، یہ تو تم خود ہو۔ پوری سرزمین ہلنے لگی، سائے ایک ایک کر کے سب کی نقل کرنے لگے اور الو نے اپنے پر پھیلائے اور جادوئی منتر پڑھنے لگا۔ روشنی کے چھوٹے چھوٹے گولے فضا میں پھیل گئے جن سے سائے پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن تب بادشاہ اندھیرا کی آواز گونجی، تم سمجھتے ہو روشنی تمہیں بچا لے گی؟ یہ میری زمین ہے۔ زمین دو حصوں میں پھٹ گئی، احمد اور زہرا ایک طرف، الو دوسری طرف گر گیا۔ الو چیختا رہا، احمد، دروازے کی روشنی تلاش کرو، وہی تمہیں بچا سکتی ہے۔ زہرا روتے ہوئے بولی، ہم الو کو کیسے واپس لائیں؟ احمد نے مٹی میں ہاتھ مار کر کچھ نکالا، ایک چھوٹی سی چمکدار چابی جو خود بخود چمک رہی تھی دروازے کے اندر سے۔ پھر وہی آواز آئی، تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ زہر زمین سرنگوں میں خاموشی پھیل گئی۔ زہرا نے آہستہ سے کہا، احمد، یہ چابی خود کیوں چمک رہی ہے؟ چابی احمد کے ہاتھ میں ہلکی ہلکی روشنی چھوڑ رہی تھی، جیسے کسی سمت اشارہ کر رہی ہو۔ احمد نے چابی اوپر اٹھائی۔ اچانک چابی سے نکلنے والی روشنی نے دیوار پر ایک نشان بنانا شروع کیا۔ وہ نشان بالکل دروازے جیسا تھا، مگر صرف روشنی سے بنا ہوا۔ زہرا نے کانپتے ہوئے کہا، کیا یہ دروازہ ہمیں باہر لے جائے گا یا کسی اور جال میں پھنسا دے گا؟ احمد بولا، پتہ نہیں، مگر الو نے کہا تھا روشنی پر بھروسہ کرو۔ وہ دونوں اس روشنی کے دروازے کے قریب پہنچے۔ دروازے کے گرد قدیم زبان میں الفاظ لکھے تھے جو خود بخود چمکنے لگے۔ اچانک دروازہ کھلا اور اندر سے ایک بالکل الگ دنیا نظر آئی۔ وہ دونوں اندر گئے۔ سامنے ایک خوبصورت مگر سنسان وادی تھی۔ درخت شیشے کے بنے ہوئے لگتے تھے اور زمین نیلی روشنی میں دمک رہی تھی۔ اچانک دور سے الو کی آواز آئی، احمد، زہرا! وہ دونوں دوڑ پڑے، لیکن الو کسی عجیب پتھر کے اندر قید تھا جو ہوا میں تیر رہا تھا۔ زہرا نے پتھر کو چھوا، بجلی کی ایک لہر اس کے ہاتھوں سے گزری اور پتھر کے اندر الو نے آنکھیں کھول دی، مگر بول نہیں پایا۔ چابی خود بخود احمد کے ہاتھ سے اڑ کر پتھر کی طرف گئی اور چمکنے لگی۔ درختوں کے پتے اڑنے لگے، آسمان سرخ ہو گیا، ایک سایہ نمودار ہوا، وہ بادشاہی اندھیرا تھا۔ اس نے کہا، ہر روشنی کے پیچھے اندھیرا ہوتا ہے۔ احمد، تم نے میری چابی چرا لی، اب تمہیں قیمت چکانی ہوگی۔ درختوں کے نیچے زمین پھٹ گئی۔ احمد اور زہرا ایک دوسرے کا ہاتھ، زمین کی دراڑوں سے آگ کی لپٹیں اٹھنے لگی۔ زہرا نے چیخ کر کہا، احمد، پیچھے ہٹو، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ زمین سے نکلتی روشنی نے چابی کو گھیر لیا اور وہ سیدھی آسمان میں جا کر غائب ہو گئی۔
उल्लू के पत्थर में कैद जिस्म ने आखिरी बार चमक मारी और फिर वो भी बुझ गया। अहमद और जहरा के कदमों तले जमीन टूटने लगी। वो दोनों तेजी से भागे, मगर अचानक एक बिजली का तूफान इनके इर्द गिर्द बन गया। इस तूफान के बीच एक खौफनाक कहका गूंजा, अब तुम अंधेरी बादशाही के कैदी हो। दोनों के कदम एक धुंध में डूब गए। अगले लम्हे वो एक स्याह तख्त के आगे सामने खड़े थे। तख्त पर बादशाही अंधेरा बैठा था। इसके ताज से बिजली की लहरें निकल रही थी और चाबी अब इसके हाथ में चमक रही थी। बादशाह बोला, ये चाबी मेरे तख्त की ताकत है, तुमने ऐसे छुआ भी कैसे? अहमद ने हिम्मत करके कहा, ये चाबी रोशनी की है, अंधेरे की नहीं। बादशाह हंसने लगा। रोशनी और अंधेरा दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं बच्चे। जहरा ने देखा कि तख्त के पीछे एक अजीब आईना है। आईने में उल्लू की रूह कैद थी। उल्लू ने इशारा किया। इसके पैरों से रोशनी निकली जिससे जमीन पर कोई खुफिया निशान बना। जहरा ने धीरे से कहा, अहमद, शायद यही इस बादशाह की कमजोरी है। अहमद ने एक पत्थर उठाया और निशान पर मारा। अचानक पूरा महल लर्जने लगा। बादशाह चीखा, नहीं, ये निशान मत तोड़ो। लेकिन देर हो चुकी थी। महल की छत से रोशनी बरसने लगी। उल्लू की रूह आजाद होकर आसमान में उड़ गई।